لیول پلینگ فیلڈ کی اب ساری ذمہ داری عدالتوں پر ہی آ گئی ہے عدنان عادل صاحب؟ ہاں دیکھیں، اس کا دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مل ہی جائیں نشان جو ہے، اور پارٹی دوبارہ رجسٹرڈ ہو جائے، جیسا کہ ہمارے دوست بتا رہے ہیں قانونی اعتبار سے کوئی ہائی کورٹ یہ کر دے. لیکن ایک فائدہ تو ہوا ہے نا کہ پارٹی کو افراتفری کا اور انتشار کا شکار رکھنا ہے. اس کا تنظیمی ڈھانچہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے. گرفتاریوں کی وجہ سے کاغذات نامزدگی جس طرح چھینے گئے، اور جس طرح ان کے وکیلوں کو بہت کوشش کرنی پڑی کاغذات نامزدگی داخل کرانے میں، لاہور ہائی کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. اور اس سے پہلے بھی جو ان کے پارٹی چیف کے اوپر پابندی تھی کہ وہ ٹیلی ویژن پر نہیں آ سکتے، تو ان کو میڈیا پہ جن پابندیوں کا سامنا رہا، ان کے دفاتر نہیں کھل سکتے، ان کے جو ورکرز ہیں، مقامی لیڈرز ہیں، ان کے دفتروں پہ چھاپے، ان کے بزنس ہاؤسز پہ چھاپے. تو اس سارے ماحول میں مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کو محدود کرنا جتنا کیا جا سکے. ایک تو یہ ہے کہ وہ انتشار کا شکار ہوں گے تو وہ صحیح طرح سے انتخابی تیاری نہیں کر سکیں گے. ان کے جو رزلٹ ہیں شاید وہ اس طرح اچھے نہ آ سکیں. جب آپ الیکشن کی تیاری نہیں کر سکتے تو الیکشن کی ایک ڈائنامکس ہے جو ان کے حق میں بظاہر لگتی ہے، لیکن ایک میکینکس بھی ہوتی ہے جو انتظامات سے متعلق ہے، الیکشنیئرنگ سے متعلق ہے. تو اس میں تو ان کو ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا. اگر ان کو کسی سٹیج پر نشان مل بھی جائے، پارٹی رجسٹریشن بحال بھی ہو جائے، تو اس وقت تک ان کا کافی لاس ہو چکا ہوگا. اور اگر آئیڈیلی جو ان کے مخالف چاہتے ہیں، جیسا کہ ایک سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا بھی ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے تحریک انصاف پر، تو اگر آئیڈیلی تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ بالکل گیم سے آؤٹ ہو جائے. تو اگر وہ گیم سے آؤٹ ہو جاتی ہے پھر تو وہ 2/3 میجورٹی کا بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن جو عملی طور پہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے پاس بھی آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی سے، جیسے مجلس وحدت المسلمین ہے اور جو ان کے پاس ایسی جماعتیں ہیں جو ان کی اتحادی ہیں، چھوٹی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کر کے نیا سمبل لے لیں. ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے. دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انہی کے سمبل کے اوپر، ان پارٹیز کے سمبل کے اوپر اپنے امیدوار فیلڈ کر دیں. اور تیسری آپشن تو ہے ہی کہ ان کے آزاد امیدوار جیتے ہیں، مگر اس میں جیسا کہ ہمارے دوست بتا رہے ہیں نیر صاحب اور ابوذر صاحب، کہ پھر وہ جو اسپیشل انٹرسٹ سیٹس ہیں، خواتین کی مخصوص سیٹیں ہیں، اقلیتوں کی ہیں، ان سے وہ محروم ہو جائیں گے، اور پھر وہ ڈیفیکشن کرنا ان کے لیے آسان ہوگا اور پارٹی کے لیے اور مشکلات ہوں گی. بظاہر یہی لگتا ہے کہ سرکاری ڈھانچہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تحریک انصاف کو 50 لیکن جو اسمبلی کی سیٹوں تک محدود کر دیا جائے. الیکشن پروسیس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس سے گزرنا بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنج ہوگا نا، کہ جو روپوش ہیں یا جن کے وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری ہو چکے ہیں، ابھی اسکروٹنائز ہونا ہے ان کو. بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع تو ہو گئے، وہ کس طرح سے جمع ہوئے اس کا احاطہ تو آپ نے کر دیا، بٹ سیکنڈ فیز سے ابھی گزرنا ہے پارٹی. جی، اس اسکروٹنی میں بھی بہت سے لوگ نکالے جا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ان کے پیپر منسوخ ہو سکتے ہیں، پھر وہ عدالتوں میں جائیں گے، پھر وہ ایک لمبی اس میں لیگل پروسیس سے گزریں گے. تو وہ الیکشن کی تیاری تو نہیں کر سکیں گے نا اپنی الیکشن کیمپین لوکل لیول پر، خاص طور سے دیہات اور قصبوں میں جہاں پر آپ کو لوگوں کے ساتھ ایک ریپو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کیا عدنان صاحب؟ بہت بڑا سوال ہے کہ کچھ دن پہلے ہم نے یہ سنا کہ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد نہیں ہوگا، آصف علی زرداری صاحب نے ہدایت کی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا سیاسی مخالف ایک ہے، اوبویسلی مسلم لیگ نون، آئیں مل کر مشترکہ مخالف کو شکست دیں. اتحاد کے بغیر یہ کیسے شکست دیں گے؟ نہیں، وہ تو بعد میں تردید بھی آ گئی تھی. کسی پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا کہ فیصل کریم کنڈی نے یہ نہیں کہا. میرا خیال ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. زرداری صاحب نہیں چاہتے کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ کسی مشکل میں پڑے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی کیفیت میں آئے، تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو پیچھے کھینچنے کی. بلاول جو ہے عوامی مقبولیت کے لیے کچھ ذرا جارحانہ سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جو سائفر ہے. تو پھر میمو گیٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس پہ تو ہمارے نواز شریف صاحب بھی کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے تھے، تو اس کی بھی ہونی چاہیے کوئی جوڈیشل انکوائری. تو یہ سب باتیں ایک دوسرے کو عوام میں پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اب اندرون سندھ تک محدود ہو چکی ہے. پنجاب میں تو اس کا بولو رام ہو چکا ہے. کچھ 3-4 سیاستدان ہیں، ذاتی حیثیت میں ان کا ووٹ بینک ہے. اب وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ان کے ساتھ مل جائے گی تو ان کی حیثیت بڑھ جائے گی. لیکن وہ جنوبی پنجاب میں ایسا ہو نہیں سکا ہے. جب سیاستدان الیکشن آتے ہیں تو بڑے بول بولتے ہیں بہت سے، اب وہ چٹکیاں لے رہے ہیں، ٹونڈیاں جسے کہتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں کہ سرفراز بگٹی صاحب کی شمولیت کے بعد نا پیپلز پارٹی کی ٹون تھوڑی چینج ہوئی ہے.
پھر فیصل وابڈا صاحب بھی جا کر آصف علی زرداری صاحب کو مل رہے ہیں، یہ باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ بس وہ تھوڑا سا تسلی دیتے ہیں کہ نہیں اتنا رسو نہ، اتنے جارحانہ نہ ہو، آپ بھی کھیل کا حصہ ہو، تو وہ تھوڑی سی تھپکی دے دیتے ہیں۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ سیاست میں مولف آئے تو کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے کو، لیکن یہ کہ اب اصل بات تو یہ ہے کہ جو پنجاب ہے وہاں پیپلز پارٹی کا وجود نہیں ہے، اور پنجاب سے سیٹیں لینے کے بغیر وہ اقتدار میں آ نہیں سکتے ہیں۔ اور پنجاب میں تو دو ہی کھلاڑی ہیں، یا پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے، ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ پی ٹی آئی کو جو مشکلات کا سامنا ہے سرکاری ڈھانچے کے ساتھ، ریاست کے ساتھ جو ان کا ٹکراؤ ہوا اس کی وجہ سے، تو نون لیگ کو اب زیادہ امید ہے کہ وہ ایک بڑی اس میں آئیں گے، لیکن پی ٹی آئی اب بھی پیپلز پارٹی یہ کوشش تو کرے گی کہ کسی طرح کوئی کولیشن حکومت بن جائے۔ اگر نون لیگ حکومت بنائے تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہو، یا کم سے کم صدر کا عہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو مل جائے، تو اس کے لیے وہ دباؤ بڑھاتے رہیں گے۔ جب الیکشن رزلٹ آ جائے گا آپ دیکھیے گا کہ ان کی ٹون بدل جائے گی۔ ایک دن یہ کہا کرتے تھے قدم بڑھاؤ کپتان ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب اسمبلی بنی تھی 2018 کی، تو انہوں نے یہ آفر پی ٹی آئی کو بھی کی تھی، لیکن بعد میں جب ادھر سے کچھ نہیں ملا تو پھر ان کے خلاف شروع ہو گئے۔ تو سیاستدان اس طرح الٹیاں پلٹیاں کھاتے رہے۔